کو بہت پسند ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں، خدا آپ کو بہت چاہتا ہے، خدا آپ سے بہت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ کوئی آپ کو چاہے خدا کے لیے یہی بس ہے، وہ کہتا ہے بس جو مجھے اپنی محبت چاہیے تھی نا، اس کی بس میں تو نہیں ہے مجھ سے اس طرح محبت کر سکے، یہ جو اپنے بھائی کو چاہ رہا ہے یہی کافی ہے۔ اور اگر آپ اپنے کسی بھائی کی کو نقصان پہنچاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت، تہمت، بہتان، خدا کا کیا نقصان ہے اس میں؟ خدا کا تو کوئی نقصان نہیں۔ خدا کے دین کا کیا نقصان ہے؟ دین کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن حرمت المؤمن، ایک مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے، اللہ کو اپنے گھر سے زیادہ آپ پسند ہے۔ عزت کا تعین اللہ نے کرنا ہے، کعبے سے زیادہ آپ کی عزت اللہ کو عزیز ہے، یعنی کعبے سے زیادہ اللہ کو آپ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی قدر پہچان، اپنا ظرف بڑھاؤ۔ خدا دینے کے لیے تیار کیا؟ خدا دے رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے، ہم لے نہیں رہے، ہم ریسیو نہیں کر رہے، ہم سٹور نہیں کر رہے، ہم ضائع کر رہے ہیں۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ کسی آدمی کے کام آ جاؤ۔ حدیث آپ کے ہدیہ کرتا ہوں، ہے تھوڑی سی مشکل حدیث، سن لیں گے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اذا قال الرجل لأخیہ المؤمن اف، ابھی تک تو سنا تھا نا ماں باپ کو اف نہیں کہہ سکتے، یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کو اف کہے وہ ہماری ولایت سے خارج ہو جاتا۔ اف کب کہیں گے آپ؟ اگر میں 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر کروں تو آپ اف کہیں گے نا، اگر میں 15-20 منٹ چھوڑوں تو پھر آپ تو اف نہیں کہیں گے۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا تو آپ اف کہیں گے نا۔ آپ کا مومن بھائی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ کے حساب سے، آپ کے حساب سے اس نے انصاف نہیں کیا، آپ کے آنے پہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس کو استقبال کرنا چاہیے تھا، اس کو خوشی کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا، وہ بیچارہ اپنی کسی ٹینشن میں تھا، آپ کو کیا پتا وہ کس حال میں ہے، آپ ناراض بیٹھے ہیں۔ اف، اگر کوئی اپنے مومن بھائی کو اف کہے وہ ہماری ولایت سے خارج ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ أَنْتَ عَدُوِّي فَكَفَرَ أَحَدُهُمَا، اور اگر کوئی اپنے مومن بھائی کو کہے یہ میرا دشمن ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا، اس لیے کہ یا تو وہ دشمن ہو گیا ہے، اگر کوئی اپنے مومن بھائی کا دشمن ہو گیا وہ کافر ہے، اور اگر وہ دشمن نہیں ہے اور میں نے اسے دشمن کہا تو میں کافر ہوں۔ اگر کسی مومن بھائی کو اف کو ہو ولایت سے خارج، اگر کسی مومن بھائی کو دشمن کو ہو تو اسلام سے خارج۔ البتہ یہ وہ کفر نہیں ہے ہاں جو اسلام سے خارج ہو کر پھر وہ نجس ہو جائے، فلان ہو جائے، جو وہ احکام میں وہ نہیں ہے، یہ وہ کفر نہیں ہے۔ گیٹ کے پاس جب رش ہوتا ہے اور آنے والوں کو جگہ نہیں ملتی تو مجھے اذیت ہوتی ہے، میں درخواست کروں گا وہاں جو مومنین بیٹھے ہیں وہ اس طرف نزدیک آ جائیں۔ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِن مُؤْمِنٍ عَمَلًا، اللہ کسی مومن کے عمل کو قبول نہیں کرتا اگر اس میں ایک کنڈیشن ہو، وَهُوَ مُضْمِرٌ عَلَىٰ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ سُوءً، اگر میں اپنے کسی مومن بھائی کے لیے برا ارادہ رکھتا ہوں خدا میری نماز شب قبول نہیں کرتا۔ یہ آپ کی اہمیت ہے، ہاں یہ مومن بھائی آپ ہیں۔ پھر ہم میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں آج کل کے دور میں مومن کون ہے جو میں اس کو اف نہ کہوں، اس کو دشمن نہ کہوں یا اس کے لیے برا نہ سوچوں، وہ مومن کہاں ہے؟ ایسا اپنا حال اس سے اچھا ہے برا ہے؟ کم و بیش اتنا ہی ہے۔ میں خود مومن ہوں یا نہیں؟ ہاں میں تو مومن ہوں، اگر تو مومن ہے تو وہ بھی مومن ہے، اگر وہ نہیں ہے تو تو بھی نہیں۔ تو اتنی جلدی یہ فیصلہ نہ کریں کسی کے بارے میں۔ روایت ہے اسی مسجد میں ہم نے پچھلے سال سنایا ہے کہ جو بھی شخص آپ کے سامنے آئے امام ارشاد فرماتے اس کو اپنے سے بہتر سمجھو، یہ اخلاق اہل بیت ہے۔ اگر عمر میں چھوٹا ہے تو بھی تم سے بہتر ہے، اگر عمر میں زیادہ ہے تو بھی تم سے بہتر ہے۔ عمر میں اگر چھوٹا ہے اس نے مجھ سے کم گناہ کیے ہیں، یہ مجھ سے اچھا ہے۔ اگر عمر میں بڑا ہے، جس کو بھی میں بڑا کہوں شاید ناراض ہو جائیں، اگر عمر میں بڑا ہے اس نے مجھ سے زیادہ عبادتیں کی ہیں، یہ مجھ سے
بہتر ہے۔ اپنی ظرفیت کو بڑھانے کے لیے، اپنے دل کو بڑا کرنے کے لیے جتنا آپ اچھا سوچیں گے دوسروں کے بارے میں، اتنا آپ خود اچھا فیل کریں گے۔ یہ جب جاتے ہیں نا آپ سبزی وبزی خریدنے، پھل خریدنے کے لیے، تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی اگر چلے جائیں تو کہتے ہیں یہ اچھا دیتا ہے، یہ اچھا نہیں دیتا، یہ بہت برا دیتا ہے، اس کے سر پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں آم کون سا ڈال رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور پھر اس سے بحث بھی کرتے ہیں کم کرو۔ میں کہتا ہوں یار اس پہ اعتماد کرو، یہ مومن ہے، مسلم ہے، خوش رہو کہ یہ اچھے آم دے گا، مجھے 2 آم برے دے دے گا تو کیا ہوگا؟ جو میں اتنا اچھی کنڈیشن میں رہ کے، اچھے روان میں رہ کے، اچھے اعصاب میں رہ کے میں نے خوش یہ 2 گھنٹے گزارے ہیں بازار کے، تو جو آگے 2 منٹ میں 2 اچھے آم کھا لے گا، وہ آم کتنا لگے گا تجھے جو 2 گھنٹے کوفت میں رہا ہے کہ یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، اس نے بھی چرایا، اس نے بھی چرایا۔ اپنے مومن بھائی کے لیے اگر حسن ظن رکھو گے، اس کا فائدہ مومن سے پہلے تمہیں ہوگا، پہلے ہمارا اپنا نفس ہوگا۔ آگے حدیثیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل میں نے حدیثیں کم پڑھی، آج میں حدیث زیادہ پڑھوں گا، اجازت ہے انشاءاللہ؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ امام سے پوچھا کہ المؤمن رحمتن، کیا مومن رحمت ہے؟ یہ ساری رحمتیں میرے سامنے ہیں۔ امام نے پوچھا نعم، ہاں مومن رحمت ہے۔ ایما مؤمن اتاہ اخوہ فی حاجت فانما ذلک رحمت ساقہا، اگر کوئی مومن اپنی کوئی حاجت لے کر تجھ تک آیا ہے تو وہ حاجت لے کے نہیں آیا، وہ تیرے در پر رحمت لے کر آیا ہے، وہ زحمت لے کر نہیں آیا ہے۔ وہ تجھ سے پیسے جو مانگ رہا ہے وہ پیسے لے جانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ پیسے دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کو ہم نے والد صاحب کی سیرت میں بہت سے احادیث کا ہم نے عملی تفسیر دیکھا ہے، ان میں سے ایک یہ حدیث ہے۔ اب محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے فقراء سے، مومنین سے، مریضوں سے۔ ابھی آخری سالوں میں والد صاحب جامع اہل بیت ہوتے تھے، تو ان کے کمرے کے ساتھ ایک کمرہ جس میں وہ ہمیشہ مریضوں کو رکھتے تھے، اطراف سے جو مریض آتے ہیں، علماء ہیں، مومنین ہیں اور غریب ہیں، ان کو وہ اپنے ساتھ والے کمرے میں رکھتے تھے۔ تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ میں اپنا آفس والد صاحب کے ساتھ بناتا ہوں، ان کو ضرورت ہوگی، اور میں نے جا کے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ بڑے بھائی شیخ اسحاق انہوں نے جا کے بات کی، پتہ نہیں کیا کیا کہا، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے اس میں آفس بناؤ۔ ہم نے تھوڑا سا کو رینویٹ کیا۔ ایک دن میں وہاں جا رہا تھا، پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہا میں اپنا آفس آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں۔ فرمایا پھر میرے مریض کہاں جائیں؟ کہ یہاں اور بہت کمرے ہیں، ان کا انتظام کریں گے۔ کہا نہیں، وہ میرے آنکھوں کے سامنے ہونے چاہیے، تم جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ اس لیے کہ یہ جو رحمت لے کے آتے ہیں وہ دیکھ رہے تھے، ہم نہیں دیکھتے تھے۔ آپ یہ جو سارے پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں، ابھی غیور صاحب بتا رہے تھے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کو کتنا پتا ہے، ان تمام پروجیکٹس کے لیے والد صاحب کہیں کسی جگہ کہیں کسی کے پاس بھی نہیں گئے۔ حج بھی انہوں نے بھی ایک ہی دفعہ کیا، ہم نے بھی ایک ہی دفعہ کیا۔ ہم پھر بھی مجلس کہیں تھوڑی بہت پڑھتے ہیں، وہ مجلس کے لیے بھی کہیں نہیں جاتا، اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ ساری آمدنی کا اور یہ تمام کاموں کا، جو ان تمام رحمتوں کا صرف ایک راز تھا، وہ کہتے تھے یہ محتاج جو آتے ہیں یہ برکت لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے، حدیث ہے اگر اللہ کسی مومن سے محبت کرتا ہے اسے لوگوں کے لیے ملجا بنا دیتا ہے، لوگ اپنی حاجتیں لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ آپ شہر اقتدار میں ہیں، آپ میں سے بہت سو کو پوسٹیں ملی ہوں گی، وہ حدیث اگر میں پہنچوں علی ابن یقطین کی پیش کروں گا۔ کبھی بھی ان محتاجوں کے آنے سے، مومنین کے آنے سے تنگ نہ ہو۔ ایما مؤمن اتاہ اخوہ فی حاجت انما ذالک رحمت ساقہ اللہ الیہ، یہ جو آ رہا ہے یہ محتاج نہیں ہے، سائل نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جسے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وَسَبَّبَهَا لَهُ فَإِنْ قَضَاهَا كَانَ قَبِلَ الرَّحْمَةَ بِقَبُولِهَا، اگر اس نے اس کی حاجت کو قبول کیا، اس کی حاجت روائی کی، تو اس نے رحمت خدا کو قبول کیا ہے۔ ذرا
آزما لیں، اگر آزمانے کے لیے اس حدیث پہ عمل کریں آپ، اور جو محتاج آیا ہے اسے اہمیت دیں، اسے اہمیت نہ دیں جو آپ کے پاس آ کر کچھ دے کے نہیں جاتا، کچھ لے کے ہی جاتا ہے۔ آپ کا جو بھی سینئر آئے گا، کوئی پولیٹیشین آئے گا، کوئی آپ کا آفیسر آئے گا، وہ آپ کے آ کے دے کے کچھ نہیں جائے گا، آپ سے کچھ لے کے ہی جائے گا، لیکن آپ کے خیال میں وہ رحمت ہے کہ یہ خوش ہوگا تو پتہ نہیں مجھے ترقی ہو جائے گی۔ یہ جو اصل رحمت ہے، جو خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ان کے آنے پر خوش ہو جاؤ آزمانے کے لیے، اور اگلے سال آ کے مجھے بتانا میں نے آزمایا تھا، آپ کا رزلٹ کیا ملے گا؟ ترقی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر اس پر یقین رکھ کے یہ کام کرو گے تو ترقی ملے گی، اگر آزمانے کے لیے کرو گے تو ترقی نہیں ملے گی۔ میرے کہنے پہ مجھے آزماؤ گے، یہ قول امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ وَإِن رَدَّهُ، جو ہم لوگ روز کر رہے ہیں، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا، اس کی حاجت پوری کر سکتا تھا لیکن اس نے اسے رد کر دیا۔ فَإِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ الَّتِي سَاقَهَا اللَّهُ، اس نے اس غریب کو نہیں دھتکارا ہے، اس رحمت کو ٹھکرایا ہے جو اللہ لے کر اس کے در پہ آیا تھا۔ بہت سخت ہے تعبیر ہے، میں اس کو اس سے زیادہ نہیں کھولوں گا۔ کسی محتاج، اور بہت ہیں روایات، اتنی زیادہ ہیں، میرا نہیں خیال اسے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہو، کیونکہ الحمدللہ آپ لوگ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن تذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بڑا ہونا ہے، اگر ترقی کرنی ہے، اور یہ ترقی دنیاوی ترقی کی بات نہیں کر رہا، میں معنوی اور حقیقی ترقی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ترقی آپ پتہ نہیں گریڈ 22 میں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد کہاں پہنچیں گے؟ یہ ایچ کے قبرستان میں، پہلے آپ سے کتنے پہنچے ہوئے ہیں، اب تو ادھر بھی جگہ نہیں ملتی، ابھی تو H11 جانا پڑے گا۔ یہ کوئی ترقی ہے؟ آپ کے بغیر آپ کا خیال ہے کہ دنیا نہیں چلتی ہے، ادھر ایسے آپ کے خیال جیسے ہزاروں پڑے ہوئے ہیں جن کا خیال تھا ان کے بغیر اسلام آباد نہیں چلتا ہے، چل رہا ہے۔ اگر کوئی حاجت مند آئے، من مشى فی حاجت اخیہ، اگر کسی مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے کچھ قدم چلتے ہو تو ٹھیک، وَإِلَّا فَقَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ۔ اس میں ہم بہت اچھے ہیں، ہمارے بہت سے دنیا میں کافی لوگوں سے رابطہ ہے، آنا جانا ہے۔ میں اس چیز میں پاکستان کے مومنین کو داد دیتا ہوں، یہاں اگر کوئی ایک آدمی ایک جگہ آفیسر ہے، وہ ہمارے باقی بہت سے کام کر دیتا ہے، ادھر کال کرتا ہے، ادھر کال کرتا ہے، اٹھ کے جاتا ہے، کام کرتا ہے۔ باقی دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے اپنے ٹیبل پہ ہو تو کر دیتا ہے، کسی اور کو کہے کہ زحمت وہ نہیں کرتا۔ اگر کرو، اٹھ کے جاؤ، دوسرے مومن کا کام کرو تو ٹھیک، اگر نہ کرو تو یہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے خیانت ہے۔ کیا کروں؟ حدیثیں بہت ہیں، چھوڑ دی، 2-3 چھوڑ دی۔